اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا. اللہ تو دیکھتا ہے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا. اور اے نجدیو، ہم کبھی تفسیر کی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ تفسیر کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ آیت جب موجود ہے. اگر ڈائریکٹ آیت سے سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو عربی قرآن کی تفسیر عربی میں لکھی نہیں جاتی، اور احادیث طیبہ جو عربی میں ہے اس کی شرح عربی میں لکھی نہیں جاتی، اور قرآن کریم کی ایک تفسیر نہیں سینکڑوں تفاسیر. اگر ڈائریکٹ ہی بات کرنا ہے تو آؤ، تمہیں اب ماننا پڑے گا. کیا اللہ نے فرمایا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا. حفاظ موجود ہیں یہاں. آگے کیا ہے؟ وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے. اب ڈائریکٹ بات کرنی ہے، مانو کہ حضور ہمارے اعمال سے واقف ہیں، لیکن ہم تفسیر سے بات کریں گے. کیا اللہ کا دیکھنا اپنے ذاتی طور سے ہے، اور حضور علیہ السلام کا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے. یہ فرق تمہیں صرف اہل سنت میں ملے گا. اب ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام سب کے اعمال دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خطاب عام ہے. اعملوا عمل کرو، فسیر اللہ عملکم اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا. ورسولہ اور اللہ ہی فرماتا ہے رسول بھی اعمال دیکھیں گے. اور آگے کیا ہے؟ والمؤمنون اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی اعمال دیکھیں گے. تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غوث اعظم سے یہ دنیا، یہ کائنات اللہ کی عطا سے چھپی نہیں ہے. اور یہ قرآن کی روشنی میں والمؤمنون اس کی تفسیر اٹھا لیجئے، اللہ کے نیک بندے. اے نجدیو، غوث اعظم کو مانتے نہیں تم، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ تو مانتے ہو نا. غوث اعظم کی کرامات کو نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہو کہ وہ بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ بھی مانتے ہو. تو اب مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ غوث اعظم ہمارے عمل سے اللہ کی عطا سے واقف ہے؟ اب پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر. ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا، جس کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے. اس کا ایک شاگرد ہے حافظ ابن کثیر. اس کی تفسیر ابن کثیر ان لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس ابن کثیر کا حوالہ دوں تاکہ ان کو بتا سکوں کہ ہمارے بزرگوں کی نہیں مانتے، کم سے کم تمہارے بزرگوں کی تو مان لو. حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی. 2-3 حدیث ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعمالکم بے شک تمہارے اعمال. کن کے؟ لوگوں کے اعمال. تعرض علی اقاربکم وعشائرکم. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اعمال تمہارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کے سامنے تمہارے اعمال ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں. ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم. اور تمہارے نیک اعمال جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تمہارے گناہوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں. ایک روایت میں، اور اس روایت میں ہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اب غور سے سنیے، کون دعا کرتا ہے؟ دنیا میں رہنے والا یا پردہ کرنے والا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں وہ تمہارے عمل دیکھیں گے، ان تک پہنچایا جائے گا، وہ خوش ہوں گے نیک اعمال دیکھ کر، اور گناہوں کو دیکھ کر وہ دعا کریں گے. تو تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام ہماری آواز نہیں سنتے. نبی تو فرماتے ہیں کہ عام مسلمان سنتا ہے، عام مسلمان عمل دیکھتا ہے، اور عام مسلمان دعا بھی کرتا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ. لیکن اس بات کو بھی ذہن نشین کریں. حافظ ابن کثیر نے اس تفسیر میں یہ حدیث تو لکھی، لیکن ابن کثیر کا ایک نیا ورژن بنایا گیا اور اسی کا انگلش میں ترجمہ کیا. اس میں سے اس حدیث کو ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ جب عام مسلمان کا سننا، دیکھنا، دعا کرنا ثابت ہو جائے گا تو نبی کا تو بدرجے والا ثابت ہوا.
تو ان کی چوری یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ایسی حدیثوں کو کتابوں سے ہی ہٹاتے ہیں۔ لیکن میرے پاس اوریجنل عربی تفسیر بھی ہے اور ان کی مختصر تفسیر بھی ہے، انگلش ورژن بھی ہے، میں دکھا سکتا ہوں، میرے فون میں اسکرین شاٹ بھی ہے، عربی میں وہ حدیث موجود ہے، انگلش میں ہٹا دیا ہے۔ اب وہ مردہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم، اے اللہ، لا تمتھم، میرے ان اولاد کو، میرے ان رشتہ داروں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک انہیں ہدایت نہ دے۔ اللہم لا تمتھم کما تہدیہم، اللہم لا تمتھم حتی تہدیہم کما ہدیتہم، یا اللہ جب تک انہیں ہدایت نہ دے، میرے ان بچوں کو، میرے ان رشتہ داروں کو موت نہ دینا۔ مجھے بتائیے کتنی عظیم دعا ہے، ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہدایت کے لیے دعا، اور ہدایت سے بڑھ کر کون سی دعا کرتے ہیں؟ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں کما ہدیتنا، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمارے ان بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔